حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین شہید اعظم، حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیارے مسلمانوں، بتانا یہ ہے کہ رجب کے مقدس مہینے میں 6 تاریخ سے لے کر اس مہینے کی لاسٹ تاریخوں تک اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کا دن، کسی کی پیدائش ہے تو کسی کی وصال کا دن ہے، لیکن اس مقدس مہینے میں سبوں کی ہم اور آپ نظر و نیاز کرتے رہتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، لیکن خصوصاً بالخصوص اس مقدس مہینے میں ہم اور آپ نظر و نیاز کا اہتمام حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کے صدقے سے ہم اللہ سے تمنائیں پوری کراتے ہیں، ان کے طفیل اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ ہمارے من کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، سنو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز اور نظر ہم اور آپ اس مقدس مہینے میں خوب کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تمہارے سماج میں جو ہم لوگ یہ گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلاتے ہیں، یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلاتے ہیں، اس مقدس مہینے میں زیادہ تر ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں۔ تو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ صرف نیاز ہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ کر نکل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ مسجدوں کے گیٹ پر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ بھائی کیسے کھڑے ہو؟ کہتے ہیں امام صاحب کا انتظار ہے، نماز پڑھ کے امام صاحب باہر آئیں گے تو ہم اپنے گھر میں لے جا کر کے نیاز دلائیں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ شخص نیاز دلانے والا مسلمان نماز پڑھتا اور نماز پڑھ کے امام صاحب سے مسجد میں گزارش کرتا، ریکویسٹ کرتا، امام صاحب چلو میرے گھر پر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، چلو میرے گھر چلو، نیاز کے لیے چلو۔ پیارے مسلمانوں، کیا ہی اچھا ہوتا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز کرتے۔ اب توجہ دو مسلمانوں، برا نہ مانے کچھ لوگ میری باتوں پر، کہیں ہم نیاز دینے جاتے ہیں، کہیں ہم اپنے شاگرد کو، مدرسے کے طالب علم کو نیاز کے لیے بھیجتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے نیاز دینے جیسے میں بیٹھتا ہوں، اب عورت کہتی ہیں، گھر کی عورت بولتی ہیں بیٹا رکو، ابھی رکو، مولانا صاحب رکو، ابھی قاری صاحب رکو، یا جو بھی بولتی ہیں کہ سید صاحب رکو، میں ابھی پان لگا کر اور پوریوں پہ رکھ دوں، میں ابھی چھلا دھو دوں، میں ابھی انگوٹھی دھو دوں۔ یہ 2 انگوٹھی، چھلا، پان نیاز نظر میں رکھنے کا ثبوت عورتوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ عورتیں کیسی باتیں کرتی ہیں کہ نیاز میں چاندی کی انگوٹھی رکھیں گی، نیاز میں چاندی کا چھلا رکھیں گی، نیاز میں پان رکھیں گی۔ ارے یہ پان رکھنے کا ثبوت، ارے یہ چھلا انگوٹھی رکھنے کا ثبوت کون سی کتاب میں ہے؟ اگر کوئی عورت سماج کی اس چھلا انگوٹھی رکھنے کا ثبوت، پان رکھنے کا ثبوت ہمیں دے دے تو ہم بھی اپنے گھروں پر نیاز دیا کریں گے، تو ہم بھی یہ چیزیں رکھ لیا کریں گے۔ پیارے مسلمانوں، پتہ چلا ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس صرف عورتیں ہی ہیں جو نئی طرح کی عجیب باتیں من گھڑت بنا رکھی ہیں۔ یاد رکھو، نیاز دینے کے لیے میٹھی پوریاں بنانا بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ 7 کنڈوں کی پوریاں ہی بنائیں۔
भाई मार्केट से बनी बनाई पूरी भी ला सकते हैं, मार्केट से कोई मिठाई भी ला सकते हैं, मार्केट से कोई और तबर्रुक बतौर चीज जायज खाने की भी ला करके हम अपने घर पर नियाज दे सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे पड़ोस के घर में 12 किलो मैदे की पूरी बनी है तो मैं 13 किलो की बनाऊंगा, उसके यहाँ 15 किलो पूरी बनी है तो मैं 20 किलो की बनाऊंगा, उसने मोहल्ले के गली के एक एक आदमी की दावत की है तो मैं चूल्हा नौत दावत करूंगा। प्यारे मुसलमानों सुनो सुनो, किलो की कर रहा है, कोई 15 किलो की कर रहा है, कोई 20 किलो की कर रहा है। अब उसी गली में कोई गरीब है, इतना पैसे वाला नहीं है कि वो भी 10 किलो की करे और गली के हर बंदे की दावत करे, कि वो 20 किलो की करे, गली के हर बंदे की दावत करे, 15 किलो की करे, वो हर बंदे की दावत करे, तो उसे जलील और रुस्वा किया जाता है, उसे बुरा समझा जाता है, उसे हकारत की निगाहों से देखा जाता है। और कुछ लोग ना समझ ये भी कह देते हैं कि ये सुन्नी नहीं है, ये पक्का सुन्नी टीटीएस नहीं है, देखो इनने कूडों की पूरियों की नियाज धूम धड़ाके से नहीं की, इसने खुद बनाई, पता नहीं बनाई नहीं बनाई, इसने नियाज किया ना की। अब प्यारे मुसलमानों सुनो, नियाज देना, इसाले सवाब करना, अल्लाह के नेक वलियों को, अल्लाह के महबूब बंदों को, अल्लाह के महबूब की आल को, अहले बैत को और सहाबा इकराम को और आका को, ये अल्लाह तबारक व ताला की रजा हासिल करना है। बेशक नेक काम है, लेकिन इन सबों को अगर राजी हमें तुम्हें करना है, अल्लाह को भी राजी करना है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिन जिन कामों को हमें करने का हुक्म दिया है हम वो काम भी करें, और जिनसे बचने का हुक्म दिया है हम वो काम, उन कामों से हम बचें, और अल्लाह तबारक व ताला के महबूबों की शान में नजर व नियाज करके खिराज़े अकीदत भी पेश करें। प्यारे मुसलमानों, मेरा बताना यही है कि समाज में बहुत माहौल अजीब सा नजर आता है इस मुकद्दस महीने में।